الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم رؤوف الرحیم کی آیت مبارکہ سورہ مبارکہ سورہ ہمزہ پیش کرنے کی سعی کروں گا، اور اس کے تحت چند مختصر مضامین آپ حضرات کی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے رب کریم سے کہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو اس کو سن کر قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی واجب الاحترام امام و خطیب جامع مسجد حاضہ حضرت علامہ مولانا عبدالرحمن جامی صاحب کا مشکور و ممنون کہ حضرت نے مدعو کیا، اور ہمارے واجب الاحترام بہت ہی معزز اور عزیز بھائی محسن ابرو صاحب تقریباً آج سے 7 سال پہلے حیدرآباد میں حاضری ہوئی تھی، تو اس وقت سے اپنی عقیدتوں کے پھول ہم پر نشاور کرتے ہیں، اور آج پھر مجھے مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ میری یہاں پر حاضری قبول فرمائے، امام صاحب سمیت ان کے تمام رفقا کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کی کلام پاک کی تعلیمات کو امت مسلمہ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً مختصر سی تمہید، پھر انشاءاللہ سورہ ہمزہ کی طرف آئیں گے۔ قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی معجز کتاب ہے کہ جو نہ صرف اہل ایمان کے لیے بلکہ اہل کفار کے لیے بھی راہ ہدایت ہے، اگر وہ اس کو سمجھیں۔ ہم دیکھیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں پر، قلوب پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کبھی ہم نے اس کو جاننے کی کوشش کی؟ حالانکہ یہ تو وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کی چند آیاتیں اگر پڑھ کر تلاوت کی جاتی تو فاروق اعظم جیسی شخصیت کہ جو آقا کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن جب آپ کے کانوں میں قرآن کریم کی آیات پڑھی
تو آپ نے اسلام کو قبول فرمایا، اور صرف یہی نہیں، بے شمار لوگوں کے دلوں پر اثر کرنے والا یہ کلام پاک تھا۔ تو آج وہ کیا سبب ہے، وہ کیا اسباب ہیں کہ جو ہم اپنے ہی قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے؟ غیروں کو دیکھیں، وہ ہمارے ہی قرآن کو پڑھ کر ترقی پاتے چلے جا رہے ہیں۔ انگریزوں کو دیکھیں، لاز ہمارے ہیں، قرآن ہمارا ہے، لیکن ترقی وہ پا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آج مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہم نے اپنے قرآن کو چھوڑ دیا، اور انہوں نے غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی ہمارے قرآن کو پکڑ لیا، وہ کامیاب ہیں۔ تو اس کا مطلب کامیابی تو ہے ہی اس کتاب میں۔ ہم نے قرآن کو دراصل زینت بنا دیا ہے جزدانوں کی، گھر کی، اور صرف بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے اس کے سر کی۔ بیٹی کو جس وقت رخصت کر رہے ہوتے ہیں تو سر پہ قرآن رکھ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں جی ساری برکتیں بیٹی میں قرآن کی آ جائیں گی، جبکہ یہ صرف اور صرف ایک رسم ہے بس، اور دل کو تسلی دینے والی کام ہے۔ اگر یہی قرآن کی تعلیمات بچی کو سکھا کر اگر ہم گھر سے روانہ کرتے تو آج گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جاتا۔ ہم دیکھیں نا، آج ایسا نازک دور چل رہا ہے ہمارے پاس، تو چونکہ مسائل ہزارہا آتے ہیں دن بھر کے، اور نہ صرف ملک پاکستان سے، بیرون ممالک سے بھی لوگ رابطے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، جس میں سے اکثریت اگر میں عرض کروں 100 آؤٹ آف اس وقت 80 to 85% اگر ریشو ہے مسائل کا تو وہ طلاق کا ہے۔ 2018 میں ہمارے ملک پاکستان کا ریشو نکلا تھا طلاق کے حوالے سے، صرف لاہور میں ایک سال میں 20,000 طلاقیں ہوئی تھیں۔ کیوں ہو رہی ہیں یہ سب؟ یہ نا اتفاقیاں، ناچاکیاں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنی ہی کتاب کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ آج لوگوں کو پتہ تک نہیں ہے کہ طلاق کے مسائل کیا ہیں، آج لوگوں کو پتہ تک نہیں ہے کہ جی زوجین کے حقوق کیا ہیں۔ شادی کرنے کا شوق سب کو ہوتا ہے، لیکن سیکھنے کا شوق کسی کو نہیں ہوتا۔ مسائل سیکھیں گے، قرآن کی تعلیمات حاصل کریں گے، شریعت کو جانیں گے تو گھر امن کا گہوارہ بنے گا، ورنہ اگر ہم نے صرف قرآن کو زینت بنا دیا اور قرآن کو ایک رسم کے طور پہ رکھ لیا کہ بس جی یہ بچی کو رخصت کرتے وقت سر پہ رکھ دو، ساری برکتیں بچی میں آ جائیں گی، تو یہ خوش فہمی ہے، دلوں کو تسلی ہے۔ ہاں چاہیے تو یہ کہ بچی کو قرآن کی تعلیمات دے کر گھر سے رخصت کیا جائے، اسی طرح سے بیٹے کو پابند کریں۔ اور بھی کئی معاملات ہیں، ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنے قرآن کو چھوڑا، ہم برکتوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اپنے گھر میں قرآن کو پڑھنے کی عادت بنا لیں، اس کی جو فضائل، جو برکات ہے، یقیناً علامہ عبدالرحمن جامی صاحب، امام صاحب آپ کو بارہا بیان کرتے رہتے ہوں گے، تو ہم سیکھیں، ہم سمجھیں، اپنی زندگی میں قرآن کو اپنائیں۔ جو وقت ہم واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، دیگر چیزوں پہ لگاتے ہیں وہ ہم قرآن پر لگائیں۔ آج ہم دیکھیں کہ اگر ہم قرآن کا لاسٹ سین دیکھیں تو شاید بعضوں کا لاسٹ سین رمضان المبارک ہو، رمضان کو کھولنے کی توفیق ہوئی تھی۔ بہت اگر کوئی پڑھنے والا ہے تو لاسٹ سین جناب پچھلا مہینہ ہو گیا، یا کوئی خاص ایونٹ ربیع الاول، ربیع الثانی، اس طرح کی جو راتیں ہوتی ہیں، مقدس راتیں جو ہمارے درمیان آتی ہیں، بابرکت راتیں، ربیع الاول، ربیع الثانی، رجب، شعبان، بس ان کی راتیں ہو گیا، یا اور کوئی تلاوت کرنے والا تو جناب لاسٹ سین فرائیڈے کا ہو گیا، جمعے کے دن، باقی اس کے علاوہ نہیں۔ بہت الا ماشاء اللہ ہیں جو سعادت مند ٹھیک ہے ڈیلی بیس پر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ورنہ قرآن کا لاسٹ سین کم از کم 1 week ago، 1 year ago، 1 month ago، جبکہ واٹس ایپ کا لاسٹ سین few minutes ago، 1 hour ago، میکسیمم اگر کوئی نہیں دیکھتا واٹس ایپ 12 hours ago، پاسبل ہی نہیں، کیونکہ وہ بھی اس لیے کہ ہم سو جاتے ہیں۔ فیس بک کا لاسٹ سین دیکھیں، میسنجر کا یہی صورت حال ہے، 6 hours ago، 5 hours ago، ورنہ جو ماشاءاللہ جن کے ہاتھ میں پورا دن رہتا ہے تو ان کا تو وہ ہاف hour ago، 30 minutes ago، 5 minutes ago، اس طرح سے آ رہا ہوتا ہے۔ تو جو میسج دینے والی کتاب ہے ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اور جو ہمیں تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے ہم اس کو اپنی گرہ سے باندھ کر بیٹھے ہیں، تو بتائیں کامیابی کہاں سے ملے گی؟ چاہیے تو یہ کہ اس موبائل کا بھرپور استعمال کریں، اس کو ہم اپنی زندگی میں رائج کریں، اس میں اس موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ کر لیں، قرآن کی تلاوت کریں، پھر دیکھیں زندگی میں کیسی بہار آتی، تبدیلی آتی ہے۔ ہم رو رہے ہوتے ہیں مولانا صاحب گھر میں برکت نہیں، گھر میں برکت کیسے ہوگی بھائی؟ گھر کی روٹین کیا ہے؟ صبح اٹھتے ہیں تو مارننگ شو،
پھر اس کے بعد جناب ناشتے پانی کے بعد عموماً خواتین لگ جاتی ہیں ڈراموں میں، شوہر چلے جاتے ہیں، مرد حضرات کاموں پہ، پھر شام میں آتے تو وہ گانے باجے چل رہے ہوتے ہیں۔ کون سا ایسا وقت ہے کہ جو گھر کے اندر برکت والا کام ہو رہا ہو؟ یہی چیز اگر ہم صبح اٹھتے ہی تلاوت قرآن چلائیں، ٹی وی پر ہی، موبائل پر ہی، تو سوچیں گھر میں کتنی برکت ہوگی۔ یہ قرآن یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ تو دلوں کو چیر دینے والا ہے۔ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ اس سے توبہ کر لے تو وہ سیاہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ اس سے توبہ نہ کرے تو پھر وہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ پورے دل کو گھیر لیتا ہے۔ اب جب دل کو گھیر لیا تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کوئی بھی اچھی بات انسان کو اثر انداز نہیں ہوتی۔ وقتی طور پہ تو فرق بس اثر ہوتا ہے، لیکن زندگی میں رائج نہیں ہو پاتا۔ دل اتنا سخت ہو چکا ہوتا ہے۔ اس سیاہی کو ختم کرنا ہے، اس سیاہی کو دور کرنا ہے۔ اس کا علاج بھی قرآن ہی کہتا ہے۔ بعض لوگ ہیں نا کہتے ہیں کہ جی بہت پیسہ ہے لیکن مولانا صاحب سکون نہیں ہے زندگی میں۔ پیسہ بہت ہے لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے، کیا کرے جائے؟ واٹ شوڈ وی ڈو؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بھائی جان آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ کے دل کو سکون نہیں ہے نا، قرآن کہتا ہے آؤ سکون چاہیے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا چین ہے۔ قرآن پڑھیں تو صحیح، پھر دیکھیں دل کو کیسا چین ملے گا۔ کبھی کوئی ایسا وقت ہو نا کہ دل میں بے چینی سے آ رہی ہو، وضو کرنے میں اب دیکھیں نا کہ ہمارے یہاں کتنی ٹیکنالوجیز، یہ تباہی کا ذریعہ بھی ہے اور یہ ہمارے لیے بہترین اگر اس کا استعمال کریں تو ہمارے آخرت سنوارنے کا ذریعہ بھی ہے۔ ہمیں سستی ہوتی ہے قرآن پڑھنے میں کہ جی کون وضو کرے، کون اٹھے، کون یہ کرے، موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ علماء نے اجازت دی ہے بغیر وضو کے اسکرین پہ اگر ٹچ کر کے ہم قرآن پاک پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، نہ وضو کی حاجت ہے نہ ٹچ کرنے کا گناہ۔ آپ پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب موقع ملے قرآن پڑھیں، پھر دیکھیں زندگی میں کیسی تبدیلی آتی ہے اور گھروں کے اندر کیسی برکتیں ہوتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں رائج کرنی ہوگی۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد آتے ہیں ہم سورہ ہمزہ کی جانب۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ قرآن کہتا ہے ہر تانا زن اور عیب جو کے لیے ہلاکت ہے، ہر تانا زن کے لیے، جو بھی تانے دینے والا ہے اور عیب لگانے والا ہے اس کے لیے قرآن ہمیں ہلاکت کی بشارت دے رہا ہے کہ ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے۔ اس میں ویسے اس آیت کی تفسیر کے بہت سے پہلو بیان کیے ہیں کہ یہ کس کس کے حق میں نازل کی گئی، ہر تانا زن کے بھی حق میں ہے یا خاص تانا زن کے حق میں ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ ولید بن مغیرہ کے حق میں نازل ہوئی کہ وہ نبی کریم علیہ السلام پر معاذ اللہ تانے کسا کرتا تھا۔ اسی طرح سے کفار کے حق میں بعض نے فرمایا کہ یہ آیات، یہ صورت مبارکہ کفار کے حق میں نازل ہوئی کہ کفار نبی کریم علیہ السلام پر تانا زنی کیا کرتے تھے، عیب لگایا کرتے تھے۔ لیکن بعض نے کہا کہ یہ عام ہے، یہ صورت مبارکہ عام نازل ہوئی ہے ہر شخص کے لیے جس میں بھی تانا کسنے کا اگر عیب ہو، جو لوگوں کے عیب بیان کرتا ہے، تانا زنی کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، تو اس شخص کے لیے قرآن کہتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ یہ ہم بڑی بڑی چیزوں کو تو چھوڑ دیں، ہم چھوٹی چیزوں کی طرف آئیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جی نماز چھوڑ دیا بڑا گناہ ہے، شراب پی لی بڑا گناہ ہے، معاذ اللہ زنا کر لیا بڑا گناہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری نیکیوں کو کھا رہی ہوتی ہیں، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا، ہمیں پتہ تک نہیں ہوتا کہ یہ چھوٹی نیکی، اور یہ ہماری رگ رگ میں بس چکی ہوتی ہیں یہ برائیاں۔ جیسے کہ یہی قرآن نے کہا کہ ہر تانا دینا، اگر ہم اپنے آپ میں غور کریں تو ہر دوسرے شخص میں یہ برائی پائی جاتی ہے، تانا دینا اور لوگوں کے عیب نکالنا۔ آج ہماری کوئی مجلس لوگوں کے عیب نکالنے سے خالی نہیں ہے۔ ہم غور کریں جہاں دو بندے بیٹھے ہیں وہاں تیسرے کی عیب کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، تیسرے کی برائی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یار فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا، اچھا بھی بیٹھ گئے اور بتاؤ اس کے کیا حال چال ہے، ہاں وہ تو یہ ہے، وہ تو وہ ہے، ارے وہ تو وہ ہے۔ آپ کو ضرورت کیا ہے بھائی کسی کے عیب تلاش کرنے کی؟ قرآن نے اس کی مذمت کی ہے، مرنے کے بعد رب تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ضرورت کیا ہے کسی کے عیب تلاش کرنے کی؟ ہمارا نفس اس سے خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے نفس کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، بابا ہمیں لذت مل رہی ہوتی ہے، پریشان ہے اور مشکلات میں ہیں،
آزمائش میں ہیں لیکن لوگوں کے عیب تلاش کرنا نہیں چھوڑیں گے. پہلے ہی پریشان ہیں، مزید آخرت کو بھی برباد کر رہے ہیں. لوگوں کے عیب تلاش کرنا چھوڑ دیں، ختم کر دیں. یہ ہلاکت ہے، قرآن کہتا ہے ہلاکت ہے، غیبت ہے، یہ ہلاکت ہے یہ انسان کے لیے. آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے عیب بیان کرے، اس کی غیبت کرے، تو گویا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے، گوشت کھانے کے برابر ہے. اسی طرح سے ہم جو اس چیز کو بہت ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، بڑے مزے سے ایک دوسرے کی برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں. ارے آؤ تمہیں بتاؤں نیا سین ہو گیا اس کے ساتھ، تو چاہے وہ دوست ہو، خاندان میں رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، ارے آؤ تمہیں بتاتا ہوں نئی فلم ہو گئی آج. تو اچھا بھائی کیا ہوا اس کے ساتھ؟ اس نے تو یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا. ضرورت کیا ہے کسی کے عیب اچھالنے کی؟ ہم یہ دوسرے کا عیب بیان کر کے، غیبت کر کے، اس کی برائی بیان کر کے اپنی آخرت کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں. اور تو اور اپنی نیکیاں اس شخص کے نام اعمال میں ڈال رہے ہیں. میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بروز قیامت ایک شخص ایسا بھی آئے گا کہ جس کی دنیا میں کوئی نیکیاں نہیں ہوگی، اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوگا، لیکن جب بروز قیامت دیکھے گا تو اس کی نیکیاں پہاڑ کے برابر ہوں گی. وہ شخص حیران ہوگا، رب کریم یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے تو دنیا میں کوئی نیکی نہیں کی، میں نے تو دنیا میں کوئی اچھا عمل نہیں کیا، اس کے باوجود یہ اتنی ساری نیکیاں میرے حق میں کہاں سے آ گئی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ اس شخص کی نیکیاں ہیں جو تمہاری غیر موجودگی میں ہے، تمہاری برائی بیان کرتا تھا، تمہارے عیب بیان کرتا تھا. اس کی نیکیاں اس کے نام اعمال سے نکال کر تمہارے نام اعمال میں ڈال دی گئی ہیں. اب مجھے بتائیں کہ بظاہر دنیا میں ہم جس کی عیب بیان کر رہے ہیں، جس کے غیبت کر رہے ہیں، دنیا میں ہم کیا سمجھتے کہ ہم نے اس کا نقصان کر دیا؟ عیب انسان کسی کے بیان کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اس کی عزت اچھالے، سامنے والے کے دل میں اس کی نفرت پیدا کرے. یہی مقصد ہوتا ہے نا ہمارا، تاکہ اس بندے کے دل میں اگر 3rd کی محبت ہے تو وہ محبت نکل جائے، وہ اس کو برا جانے، مجھے اچھا جانے. یہی مقصد ہوتا ہے. دنیا میں اگر ہم کسی کو گندا کر رہے ہیں، کسی کی عزت اچھال رہے ہیں، یاد رکھیں اس کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. میرے آقا کریم علیہ السلام کا واضح فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کے مقدر میں جتنی عزت لکھ دی ہے، یہ عزت کے فیصلے اللہ نے لکھ دیے ہیں. میرے رب نے فرمایا کہ جس شخص کے مقدر میں اللہ نے جتنی عزت لکھ دی ہے، تو کائنات کے تمام لوگ بھی اگر جمع ہو جائیں تب بھی اس کی عزت کو کم نہیں کر سکتے. اور اللہ نے جس کے مقدر میں جتنی ذلت لکھ دی ہے، تو کائنات کے تمام لوگ بھی اگر جمع ہو جائیں تو اس کی عزت میں اضافہ نہیں کر سکتے. اب مجھے بتائیں ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سامنے والے کو ذلیل کرنا؟ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم لاکھ کوشش کر لیں کہ ہم سامنے والے کے دل میں 3rd کی برائی ڈال کر اس کی ذلت کروا دیں، اس کی عزت کو اچھال دیں، لیکن ہم یاد رکھیں کہ دنیا میں تو ہم اس کی عزت کم کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ رب نے وعدہ کر لیا ہے. مزید اپنی آخرت خود برباد کر رہے ہیں. نیکیاں تو ہم نے کی ہے ہی نہیں نا، نیکیاں تو کرنے کی توفیق ہے ہی نہیں. رہی صحیح کسر جو نیکیاں ہماری 2-4 اگر ہوتی بھی ہمارے حق میں، بروز قیامت وہ بھی جس شخص کی برائی کر رہے ہیں اس کے حق میں ڈال دی جائیں گی. مطلب جس کی ہم ذلت کر رہے ہیں، جس کے عیب بیان کر رہے ہیں، اس کو نہ دنیا میں کوئی فرق پڑا نہ آخرت میں کوئی فرق پڑا، بلکہ وہ تو فائدے میں ہو گیا. دنیا میں تو عزت کم ہوگی نہیں کیونکہ اللہ نے لکھ دی ہے عزت. آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہو گیا. کیا فائدہ ہوگا؟ کہ ہماری ہی نام اعمال سے نیکیاں نکال کر اس کے نام اعمال میں ڈال دی گئی. تو بتائیں کوئی فائدہ ہے اس چیز کا؟ نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں یہ ذہن بنانا ہے کہ ہم جب بھی اگر 2% بیٹھ جائیں آپس میں، 3rd کی برائی نہ کریں، تانے نہ کسیں، ایک دوسرے کے عیب بیان نہ کریں. خدا کے لیے بہت بری بیماری ہے آج کل یہ. جہاں 2 بندے جمع ہو گئے وہاں تیسرے کی لازمی برائی چل رہی ہوتی ہے. یار وہ تو یہ ہے، وہ تو وہ ہے، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، وہ ہمارے گھر میں نہیں آیا. ارے اس کی اوقات کیا ہے ہمارے سامنے کھڑے ہونے کی؟ اس کی اوقات ہے کوئی؟ اس کی اوقات ہے کوئی ہمارے سامنے کھڑے ہونے کی، ہمارے سامنے بات کرنے کی بھی اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس طرح سے ہم کیوں کسی کی عزتیں اچھال رہے ہوتے ہیں؟ نہیں کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. خواتین میں بالخصوص یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے
کہ بس جہاں دو خواتین جمع ہوئی وہاں تیسرے کی برائی لازمی کر رہی ہوتی ہے. اچھا جی پھپھو کی بیٹے اس نے کر دیا, خالہ نے یوں کر دیا, چاچی نے یوں کر دیا, تایا نے یوں کر دیا. یہ ختم کریں. جہاں ہم دیکھیں کہ اگر دو لوگ کسی کی برائی کر بھی رہے ہیں وہاں ہم ان کو روکیں کہ خدا کے لیے ایسا نہ کریں. آپ کی برائی کرنے سے اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا, بلکہ اس کی جو مزید عزت ہے اس کی عزت میں نہ کمی آ رہی ہے, بلکہ آپ کے نام اعمال سے نیکیاں نکال کر اس شخص کے حق میں ڈالی جا رہی ہیں. تو لہٰذا ہلاکت ہے اس کے لیے کہ جو تانے دیتا ہے اور جو عیب تلاش کرتا ہے, اس شخص کے لیے ہلاکت ہے. پھر فرمایا الذی جمع مالہ وعددہ, اور جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا. مال جمع کرنا اور گن گن کر رکھنا اس شخص کے لیے بھی قرآن نے کہا کہ اس کے لیے بھی ہلاکت ہے. اچھا یہاں پر مال جمع کرنا اور گن کر رکھنا, اس کی تھوڑی سی وضاحت بڑی ضروری ہے. بسا اوقات بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلقاً مال جمع کرنا یہ ناجائز ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر کسی کے پاس مال دولت ہے, لاکھوں پتی ہے, کروڑ پتی ہے, بہت مال ہے اور اس نے جمع کر کے بھی رکھا ہے, لیکن اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بھی ہے, راہ خدا میں خرچ کرتا ہے, غریبوں کی مدد کرتا ہے, زکوٰۃ نکالتا ہے, اللہ کی راہ میں صدقات نکالتا ہے, تو ایسے شخص کے لیے ہلاکت نہیں ہے. کیونکہ مطلقاً مال جمع کرنا یہ غلط نہیں ہے. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت واضح طور پہ موجود ہے کہ جہاں آقا کریم علیہ السلام کے بسا اوقات ایسے حالات تھے کہ 3 دن تک گھر میں فاقہ ہوا کرتا تھا, وہاں یہ روایات بھی موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے پاس ایک سال کا غلہ موجود ہوا کرتا تھا. تو یہ بھی ایک غلط معاملہ ہے ہمارا کہ ہم بالکل مطلقاً مال کی مذمت بیان کرتے ہیں, جس سے بندہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ جس کے باپ داداؤں سے اگر پراپرٹیز چلتی ہوئی آ رہی ہے, اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو بیچارہ مایوس ہو جائے گا, اور مایوس ہو کر نتیجہ کیا کہ وہ اللہ کی ذات سے بالکل نا امید ہو جائے کہ میرا مال تو مجھے ہلاک کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے. یاد رکھیں مال صرف وہی ہلاکت کا سبب بنے گا کہ جو ہم راہ خدا میں خرچ نہ کریں. غریب بھوکا مر رہا ہے ہمارے سامنے, ہم پر زکوٰۃ فرض پر فرض ہوتی چلی جا رہی ہے, لیکن ہمیں زکوٰۃ نکالنے کی توفیق نہیں ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اپنے سامنے کہ جن پر لاکھوں روپے کی زکوٰۃ ہے لیکن وہ زکوٰۃ نکالتے تک نہیں ہیں. یہ زکوٰۃ کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ہماری شریعت میں, زکوٰۃ اتنی پیاری چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری شریعت میں بنائی ہے کہ اگر ہم صرف اپنی زکوٰتیں ہی نکالنا شروع کر دیں نا تو دنیا میں غربت باقی نہ رہے. جی ہاں, ہماری زکوٰتیں اتنی ہیں. آج ہم فورن کنٹریز میں جا کر دیکھیں, زکوٰۃ دینے والے ہیں لیکن لینے والے نہیں ہیں. میرے کئی ریلیٹیوز ہیں امریکہ میں جو بتاتے ہیں کہ وہ اپنی زکوٰتیں امریکہ سے یہاں پاکستان میں بھیج رہے ہوتے ہیں کہ وہاں کوئی مستحق ہو تو ہماری زکوٰۃ پہنچا دیں. میں نے آپ سے شروع میں یہ بات کہی تھی نا کہ ہمارے قرآن کو ہم نے ہی چھوڑ دیا, ہم پیچھے ہیں, اور ہماری رولز کو انہوں نے فالو کر لے وہ کامیاب ہیں. مطلب عقل اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ ہاؤ از دیٹ پاسبل مولانا صاحب, یہ کیسے ممکن ہے کہ زکوٰۃ دینے والا ہے لینے والا نہیں. ہاں, یہ وہ وقت ہمارے ہی شریعت میں, ہمارے ہی اسلام میں وہ وقت بھی تھا کہ جب زکوٰۃ دینے والے تھے اور لینے والے کوئی نہیں تھے. لیکن آج وہی وقت آ گیا ہے کہ واقعی میں زکوٰۃ لینے والے اتنے, بلکہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں, ہمیں زکوٰۃ نکالنے کی توفیق نہیں ہے. ہم مال جمع کر کر بیٹھ رہے ہوتے ہیں, خرچ کرنے کے نام پہ ہمارے سر پہ پتہ نہیں جیسے کہ سانپ سونگھ جاتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم خرچ کریں گے ہمارا مال کم ہو جائے گا. نہیں, خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ اور زیادہ ہوتا ہے. ایک بزرگ کا بڑا پیارا واقعہ ہے. آپ کے گھر میں صرف جو ہے وہ روٹی کے دو روٹیاں تھیں اور آپ کی زوجہ بھی تھی, آپ کو بھی 2 روٹی کھانی تھی, کھانا کھانا تھا. اتنے میں ایک فقیر آ گیا, ایک روٹی آپ نے اپنے پاس رکھ لی اور ایک روٹی فقیر کو صدقہ کر دی. ہم نے روایات سنی نا کہ 1 کے بدلے 10 ملتا ہے, یہی سنا نا علماء سے کہ 1 کے بدلے 10, 1 کے بدلے 70. اب بزرگ نے کیا کہ فقیر کو ایک روٹی اللہ کے نام پہ مانگا تب دے دی. ہم تو آج ٹٹول رہے ہوتے کہ مستحق ہے بھی یا نہیں ہے, ہم اسی چیز میں پورے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, جانچنا ضروری ہے کہ کوئی پیشہ ور بھکاری تو نہیں ہے, لیکن ہم اتنے پھر ریسرچ میں لگ جاتے ہیں, اتنے مطلب ہم بالکل اس کو ٹو میں لگ جاتے ہیں جانچ پڑتال میں کہ جس کی وجہ سے پھر جو واقعی مستحق ہوتا ہے اس کا بھی حق مارا جاتا ہے. جانچ پڑتال ضروری ہے, پیشہ ور بھکاری کو نہ دیا جائے, لیکن جو ضرورت مند ہو کم از کم اس کو تو دیں. اب اللہ کے نام پہ مانگا, بزرگ نے دے دیا, ٹھیک ہے, ایک روٹی دے دی. تھوڑی دیر بعد آپ کے گھر میں کہیں سے تحفہ آیا, جس کو ہمارے یہاں لنگر کہتے ہیں.
جب دروازے پہ دستک ہوئی، زوجہ گئیں، جا کر دیکھا کہ جی کوئی لنگر باہر سے دے کر گیا ہے۔ آپ نے لا کر کے ٹوکری کھولی، اس میں 8 روٹیاں تھیں۔ بزرگ نے کہا یہ ہمارا حق نہیں ہے، واپس لے جاؤ، اس کو واپس دے دو، اس کو واپس دے دو۔ جا کر کے واپس دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ دستک ہوئی، پھر دوبارہ سے تحفہ آیا لنگر کے نام پہ۔ پھر جب لا کر ٹوکرا کھول کے دیکھا اس میں 10 روٹیاں تھیں۔ بزرگ نے فرمایا یہ ہمارا حق ہے، کیونکہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ میں ایک کے بدلے 10 دوں گا۔ میرے رب کا وعدہ ہے۔ ہمارے تو عقیدے کمزور ہو گئے نا۔ آج راہ خدا کے نام پر خرچ کرنے میں ہماری جان نکل رہی ہوتی ہے۔ دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ جی مال کم ہو جائے گا، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، الذی جمع مالا وعددا، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں۔ آج راہ خدا کے نام پہ خرچ کرنا ہو، ہماری جیبیں بھاری ہو جاتی ہیں۔ دوست آ جائیں، احباب آ جائیں، رشتہ دار آ جائیں گھر کے اندر، 100 روپے 200 روپے تو کوئی بڑی بات ہی نہیں، تو وہ ہیں کہ جو صرف اور صرف چائے پانی بسکٹ میں لگتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ماشاءاللہ 4-6 افراد آ جائیں، کوئی قریب کا بندہ آ جائے تو تھوڑی سی کولڈ ڈرنک بھی چلتی ہے مولانا صاحب، کوئی بسکٹ بھی چلتے ہیں، سموسے بھی چلتے ہیں ماشاءاللہ۔ آج کل رول ہی 15 روپے کا، تو یہاں کیا 15 روپے کا چل رہا ہے، چلو 10 روپے کا بھی اگر چل رہا ہو تو اگر 10 رول لے کر آ گئے، کولڈ ڈرنک لے کر آ گئے، 500-600 روپے تو ایسے ہی گئے۔ 2 دوست اگر ہوٹل پہ بیٹھ گئے، 100 روپے تو چائے کے گئے۔ لیکن مسجد میں جب ہفتے میں ایک مرتبہ جمعے کا دن آتا ہے تو ہم 10 کا نوٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، 20 کا نوٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یار جیب ہلکی نہ ہو جائے۔ یہ ہمارا حال ہو گیا ہے آج۔ اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یار مہنگائی ہو گئی ہے، مولانا صاحب مہنگائی ہو کیا کریں۔ بس اوقات مساجد میں چندے ہو رہے ہوتے ہیں، جو لوگ مخیر حضرات دینے والے ہوتے ہیں راہ خدا میں، مساجد میں لٹا رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب مہنگائی بڑھتی ہے تو ان کا چندہ مسجد میں کم ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ جہاں 1000 دے رہے ہوتے ہیں وہ 500 پہ آ جاتے ہیں، جہاں 500 دے رہے ہوتے ہیں وہ 200 پہ آ جاتے ہیں۔ اور اگر امام صاحب غلطی سے پوچھ لیں، غلطی سے، مروت تو دور کے بعد ہے، غلطی سے امام صاحب پوچھ لیں کہ حضرت کچھ کرم فرمائیں، حضرت کیا بتائیں، بس مہنگائی اتنی ہو گئی ہے۔ اچھا یہ مہنگائی گھر کے اندر، اسی مہنگائی میں ہمارا نیٹ کا بل پورا جا رہا ہوتا ہے، کیبل کا بل ہمارا پورا جا رہا ہوتا ہے، فالتو خرچے سارے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس مہنگائی کے ڈر سے کبھی بھی ہم اپنے گھر سے نیٹ نہیں نکلواتے اور ٹیلی ویژن کی کیبل کے تار نہیں نکلواتے۔ ہمارے جو فضول خرچے ہوتے ہیں جس کو ہم پیکج کے نام پر کہتے ہیں کہ جناب پیکج کروا رہے، ضرورت ہے وقت کی، وہ پیکج ہمارا کم نہیں ہو رہا ہوتا کیونکہ ہماری ضرورت ہے، سارے خرچے پورے ہوتے، لیکن خرچہ صرف رکتا ہے تو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے۔ تو یہ ہلاکت ہے، یہی تو ہلاکت ہے۔ آپ کے پاس لاکھوں روپے ہیں، ہلاکت نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ تو زیادتی ہے، کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ زیادتی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے جناب؟